بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما۔ اب اس بندے کا یہ گمان ہے کہ اس کا رب ہے، اس کا خدا ہے، تبھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اور پھر گناہوں کے اوپر پکڑ بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے۔ اب وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما، کیونکہ اسے اللہ پر یقین ہے کہ میرا رب ہے۔ اس کے دل کے اندر خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، ایمان ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے نا۔ تو اب پھر وہ گناہ کرتا ہے تیسری مرتبہ، پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد یہی کہتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما، کیونکہ اس بندے کے دل کے اندر خوف ہے، ڈر ہے، ایمان ہے، اور اسے یہ یقین ہے کہ میرا اللہ گناہوں کی بخشش بھی فرماتا ہے اور گناہوں کے اوپر پکڑ بھی فرماتا ہے۔ اب جب وہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ 3 مرتبہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے کہ اعمل ما شئت فقط غفرت لک۔ جو آخری لفظ ہے اس کے اوپر صرف میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جا، میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے کہ بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس بندے کا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ میرا رب ہے اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ عفو و درگزر کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ اب بندے کا یہ یقین ہے کہ میرا رب ہے اور وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب اس بندے کے اس یقین اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ اس بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جا، میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا۔ تو یہ ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم سب کے اعمال، میرے بھی آپ سب کے بھی، جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے، سب کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے ہیں کہ پورے سال کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، کتنی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، کتنے ہم نے روزے رکھے ہیں، کتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں، کتنے ہم نے گناہ کیے ہیں، اور ہر ایک عمل پر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو ہم 15 شعبان سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ کی شان یہ ہے
کہ وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں کہ جب ہمارے اعمال نامے ہمارے اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے تو ہم بخشے ہوئے بندوں میں ہم بھی شامل کیے جائیں۔ تو یہ ویڈیو جو بھی سنتا ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ وقت جو ہے اس کو ضائع نہ کرے، اس وقت کو غنیمت جانے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں وقت دیا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑا اپنے محبوب کی امت پر فضل فرمانے والا ہے، بڑا گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں ہم جھک جائیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے، ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔